الإسلام والغنيمة فيما نحمل صلى الله عليه وسلم باقي في أعمال الصالحة ويقول الحمد يصبح الرجل الإسلام براحة ويصبح كاملا بمحمدنا كما قال عليه الصلاة والسلام. مختلف کام دل میں آخری سے اپنے عزائم یا سے لے استعمال کر ہم مسجد کے اعتبار سے مسجد کے سطح پر قیام کام خروج کے اعتبار سے مقامی کام کے اعتبار سے ہم نے عزائم ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کام ایک نعمت بھی ہے اور ایک امانت بھی ہے ہمارے پاس جو اللہ نے خاص ہم کو دیا ہے. تو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنا ہے اور اللہ سماعت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ نے کام میں جوڑا ہے, کام کرتا ہے, قدر لیکن قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ اس وقت اعمال کی قربانی کی جس سطح پر رہنا ہے اس سے آگے بھی انسان اس کی قدر داری اس کا آگے بڑھو, پیچھے بھی نہیں انسان, اور جس سطح پر ہے سطح باقی ہے ان کی آگے بڑھو. میں آگے انشاءاللہ اپنی سطح کو آگے بڑھو. روزانہ 2 گھنٹے دے رہے تو 3 گھنٹے دے رہے, 2.5 گھنٹے پر ہے تو 8 گھنٹے پر 6 گھنٹے پر سروزہ پر ہے تو اشرے پر آنا, سالانہ چیزیں پر ہے تو 4 ماہ پر آنا, 4 پر سالانہ ہے تو 6 ماہ پر آنا. آگے بڑھنا نا, پیدینی آگے بڑھ, پیدینی زیادہ ہوتے جا رہی, دین زیادہ مٹ رہا ہے اور ہم قربانی میں پیچھے جا رہے ہیں. جو کم کیسے ہو, کام کیسے ہو, جتنا جتنی بیدینی دنیا میں عام ہو رہی ہے, جتنا اقتدار پھیل رہا ہے, جتنا باتیں کی محنتیں بڑھ رہی ہے, ہم کو بھی اپنی محنت کو بڑھانا ہے. اسی لیے یہ اجتماع جوڑ رکھا گیا ہے. یہ جوڑ 4 جماعت والوں کا, قرآنوں کا جوڑ ہے. کیوں؟ اس لیے ہے کہ یہ ہمارا 4 مہینے لگا ہوا عملہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ پھر کام پر لکھ جائے اور جو کام پر ہے وہ آگے بڑھ جائے. اس کے لیے یہ جوڑ ہے, اس کے لیے جوڑ ہے. اس لیے اس کا شکر یہ ہے, اس کی قدر ہے کہ ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی قربانی کی سطح کو بڑھائیں گے. تو بڑھائیں گے اور اسی طرح ہماری مسجد کا جو کام ہے اس کی سطح بھی آگے بڑھے. جیسے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ مشورے میں 10 ساتھی بیٹھتے ہیں تو 20 بیٹھنے لگ جائے, 50 بیٹھنے لگ جائے, فکر کرنے والے 25 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے مسجد کے. اگر آپ گھروں میں عمل کے ساتھ تو 50 گھروں میں تعلیم کو ہو جائے. یہ کام کی سمجھ کا مسجد کا بڑھنا ہے. اور ہمارا جو عملہ ہے مسجد کا وہ قربانی پر آگے بڑھ جائے.
پھر ہماری مسجد میں انشاءاللہ حالت کے نمازیں یہ اجتماع اسی لیے رکھا گیا ہے. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اب سے لے کے اجتماع تک اس کو ایسے کرنا ہے کہ ہمارا عملہ بھی بڑھے, ہمارے عملے کی قربانی بھی بڑھے, ہماری مسجد کے کام کی سطح بھی بڑھے. اس کے عزائم آپ نے اب کیے تھے, عزائم میں مضبوطی ہونا چاہیے, مضبوط عزم ہونا چاہیے. ہمارے اندر تزلزل ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہماری نظریں ابھی اسباب پر نہیں, عملے پر نہیں, ظاہر چیزوں پر ہے. اس لیے اپنے لے کہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. حالانکہ نظر کس پر ہونا چاہیے؟ کس پر ہونا چاہیے؟ یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ کے کرنے سے ہی ہوگا, ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا. کس کے کرنے سے ہوگا؟ کے کرنے سے ہوگا. جس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے, اللہ کے وعدوں پر ہوتی ہے, وہ عزائم بلند کرتا ہے, وہ عزائم کے کرتا ہے, ارادے میں مضبوط ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کام پر بصیرت. کیا کہتے ہیں کام پر بصیرت بولتے ہیں نا, بصیرت ہونا چاہیے, کام پر بصیرت ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ یقین ہونا چاہیے کہ یہ محنت ہوگی تو اللہ اپنے وعدے پورے کریں گے. یہ محنت قربانی کے ساتھ وجود میں آئے گی تو اللہ ضرور ہدایت کو عام کریں گے. جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام پر بصیرت تھی, یقین تھا, یقین تھا, مایوس نہیں ہوتے, یقین تھا. ایسا عزم آپ کا تھا کہ آپ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے لیے صبح نکلنے گھر سے تو صاف ستھرے کپڑے ہوتے, لیکن جب دعوت دیتے دن بھر مکے کی گلیوں میں لوگوں کو, تو جب واپس ہوتے تو آپ کے کپڑے پرا گندا ہو جاتے, بات گھر جاتے کوئی آپ کو کچرا ڈالتا, نوز ملا کوئی آپ کو گالیاں دیتا, مجبور کہنا, ہر طرح کی آپ کو تکلیف پہنچا, ہر طرح کی تکلیف پہنچا. لیکن آپ کا حس اور آپ کو اپنے کام پر کیسی بصیرت کہ جب آپ لوٹے ایک مرتبہ تو آپ کی بیٹی نے آپ کو دیکھا تو رونے لگی اور کہا کہ ابا جان مکے کے مشرکین نے آپ کی کیا حالت کر دی, رونے لگی. پیالے میں پانی لے کر آئی جس سے آپ اپنے چہرے مبارک صاف کر رہے. پھر فرمایا کہ اے بیٹی رو مت کہ تیرے باپ کا لایا ہوا یہ نہیں, ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر یہ یقین. حالانکہ ماننے والا کوئی نہیں ممکن, مخالفت ہو رہی ہے, حالات ہیں, اسلام کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے. ایسے ماحول میں آپ نے کام کیا ہے, ایسا ماحول کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کو جو زندگی دی گئی نبوت کے بعد وہ 23 سال کی, اور کام دیا گیا سارے عالم کا, اور اس میں بھی 13 سال مکے میں گزرے, 13 سال گزرے, 13 سال مکے میں آپ نے کام کیا, حالات میں کام, ایسے حالات میں ہر طرف سے مخالفت, اور آپ کو کام کرنے کے لیے مسجد میں بھی اجازت نہیں تھی. بیت اللہ میں اجازت نہیں کام کرنے کی, عمل کرنے کی, کر نہیں سکتے. ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجیے, میں بیت اللہ میں جا کر علل اعلان دعوت دوں گا, بیان کر لوگوں کو دعوت دوں گا. اسرار کرنے پر اجازت مل گئی, جا کے بیت اللہ میں دعوت دی تو مخالفین نے, مشرکین مکہ نے اتنا مارا, دشمنوں نے اتنا مارا کہ چہرے کا چہرہ بدل گیا, بے ہوش ہو گئے. ایسے حالات میں آپ نے کام کیا. 13 سال تک وسیع نہیں تھی کام کی.
तसलसल के साथ मुसलसल आपने काम किया। आप कभी खाली बैठे, आप कभी खाली बैठे, कभी खाली बेफिक्र रहे नहीं। आपके बारे में ये आता है कि दाइमुल फिक्र मुतवासिलुल अहज़ान, आप हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं, हर वक्त गमज़दा रहते, कभी इससे खाली नहीं होती जिंदगी। इसलिए कि इसके बगैर काम नहीं हो सकता, इसके बगैर काम नहीं हो सकता, चलते फिरते करने का काम नहीं है। इसके लिए तो कुर्बानी देना पड़ेगा, अपनी कुर्बानी की मिक़दार को बढ़ाना पड़ेगा, अपने जान माल को इस पर लगाना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम के लिए उनको कुर्बानी मत उठाए, पूरी उम्मत को उठाए, पूरी उम्मत। ऐसा नहीं कि मर्दों को उठाया औरतों को नहीं, औरतों को तैयार किया कुर्बानी पर, बच्चों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, बल्कि सबको कुर्बानी करना। आप जानते हैं कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है, आपकी हजरत अज़वाजुल मुतहहरात में से सबसे पहले आप इस्लाम, सबसे पहले नबूवत का काम, दावत का काम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से चला। आप इस जिम्मेदारी को महसूस किया। आप जब इस्लाम कबूल की तो बड़ी मालदार खातून थी मक्के की, 700 बोरियां सोने की आपके पास थी, इतनी बड़ी मालदार खातून है। लेकिन जब इस जिम्मेदारी को उन्होंने अपने ऊपर लिया और इस जिम्मेदारी को पूरा करने में अपने आप को, अपने जानमाल को लगाया, तो इंतकाल के वक्त आपका इंतकाल वाकई में, और आपके कपड़ों पर टेबल लगे हुए, ये जिम्मेदारी को पूरा करना है, अज़ाइम को पूरा करना है। अज़ाइम सारे आलम के पक्के में हो रही है, लेकिन अज़ाइम सारे आलम के हैं, इरादे सारे आलम के हैं। एक दिन को आपने ऐसे उठाए तुम्हारी मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आप मक्के के चीफ जस्टिस कहलाते। आप ऐसे मालदार के कानून के बड़े काजिद थे कि घर से कौम के खान निकलते थे, लेकिन जब इस जिम्मेदारी को पूरा करना और अपनी कुर्बानी करना और इंसानियत को हिदायत मिल जाए और ये दुनिया में इस्लाम छिप जाए और दुनिया में भी फैले, इसके लिए जब अपने आप को कुर्बानी पर तैयार किया तो एक वक्त ऐसा आया कि पहनने के लिए एक चादर लगते हुए, कमल लगते हुए और उसको बहुत के कांटे लगे हुए। सबसे पहले सलाम को की तरफ से आए, फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम आए। या अबू बकर से पूछे क्या इस हाल में भी वो अल्लाह से राजी है? तो शुरू से नबी हमने उम्मत को कुर्बानी आया है। बच्चों में तो उससे पहले इस्लाम लाने वाले आप अल्लाह के रास्ते में इतना निकलते थे, इतना मरतब में रहते थे कि आपके बच्चे घर में भूख से मिला ये हालत था। इस तरह से आपकी पूरी उम्मत को कुर्बानी पर खाया। हम अज़ाइम पे भी कमजोर हैं और फिर अज़ाइम को पूरा करने में, कुर्बानी में आगे बढ़ने में भी पीछे बताओ कैसे होगा। इसलिए हमारे अज़ाइम भी मज़बूत हो, जैसे सहाबा के अज़ाइम थे। इस्लाम के बारे में सहाबा के अज़ाइम मज़बूत होते थे। अल्लाह ने सहाबा से पूरी दुनिया में काम लिया। की कुर्बानियां हैं आज सारे आलम में इस्लाम नजर आ रहा है। कैसे होते थे सहाबा के? मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान में है, इस्लाम का झंडा हाथ में है, दुश्मन ये चाह रहा है कि इस्लाम का झंडा नीचे गिर जाए और मुसलमानों को अफरा तफरी का माहौल और शिकस्त हो जाए। झंडे को गिराने के लिए आप पर बात कर रहे हैं
ایک ہاتھ کاٹا گیا تو فوراً آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا. جب دوسرا ہاتھ کاٹا گیا تو دونوں بازوؤں سے جھنڈے کو سنبھالا لیکن زندگی میں جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. جب شہید ہو گئے تو جھنڈا نیچے گرا. ایسے عزم میں صحابہ مضبوط ہوتے تھے. ایسے ڈھیلے عزائم نہیں کہ ہمارے جیسے کہ بھائی میں 8 گھنٹے دیر کو بولا لیکن نہیں ہو سکتا, میں 4 مہینے جاتا ہوں بولا تھا لیکن نہیں جا سکتا. ارتداد پھیل رہا ہے, دنیا میں بے دینی عام ہو رہی ہے, اسلام سے ایمان والے نکل رہے ہیں, اسلام معاشرت ختم ہو رہی ہے, اسلام زندگیوں سے مٹ رہا ہے. نہ معاملات میں اسلام ہے, نہ معاشرت میں اسلام ہے, نہ عبادات میں سنتیں ہیں, نہ دعوت سنت پر ہے. آج روایتی طریقے عام ہوتے جا رہے ہیں. قربانی سے امت دور ہوتے جا رہی ہے. یہ بڑی بیماری ہے. امت کی بیماری بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت راحت بولے. ارے راحت سے تو عیش و آرام سے تو کفر پھیلتا ہے, اسلام نہیں پھیلتا. اسلام تو قربانی سے پھیلتا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس زمانے میں مسلمان اسلام کے لیے قربانی دیں گے اس زمانے میں اسلام چمکے گا, اسلام پھیلے گا, اسلام ترقی کرے گا, اسلام کی سطح بڑھے گی. اور جس زمانے میں مسلمان قربانی دینا چھوڑ دیں گے اسلام کی سطح گر جائے, ارتداد کا راستے کھل جائیں گے. بلکہ یہاں تک فرمائے کہ اسلامی مملکتوں کے اندر, اسلامی ممالک میں بھی اگر مسلمان قربانی نہیں دیتی ہے تو مسلم ملک ہونے کے باوجود وہاں اسلام کی سطح گر جائے گی, اسلام مٹ جائے گا. اور افغانستان ہے لیکن وہاں مسلمان اسلامی حکومت نہیں ہے, لیکن اگر مسلمان قربانی پر ہے, اسلام کے لیے جان مال لگا رہے ہیں, مجاہدہ اور مشقت برداشت کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, تو اللہ کے حق پر اسلام کو چھلائے. یہ اللہ نے نعمت ہم کو دی ہے, ہمارے ملک کو دی ہے کہ آج ساری دنیا میں یہاں سے کام ہونا ہے. باوجود یہ کہ مسلم افریقہ نہیں. میرے طرف حضور کو دوستوں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو قربانی پر اٹھایا تھا. صحابہ کے عزائم اور حوصلے بلند ہو گئے. صاحب بن زیاد رضی اللہ عنہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. جنگل کے جنگل, آبادیاں کی آبادیاں, پہاڑیوں کی پہاڑیاں ختم ہو گئی, سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ اگر ہم کو پتا چلتے آئے کہ اس سمندر کے بعد بھی تیرے بندے رہتے تو ہم وہاں جا کر بھی تیری دعوت تیرا پیغام پہنچائیں گے. وہ یہ سمندر کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. یہ صحابہ کی قربانی سے اسلام پھیلا ہے. صحابہ جانتے تھے, یہ جانتے تھے کہ مدینہ اور مکے کا قبرستان یہ عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کی قبریں تو دنیا کے ازمان کے اندر بنے گی, دنیا کے چمپے چمپے میں عراق میں بنے گی. صحابہ جب اللہ کے راستے میں نکلے تو ایسے نکلے کہ وہ نہیں اٹھے, جس ملک میں گئے اس ملک کی زمین کا پیبند بن گئے. تبھی تو یہ اسلام پھیلا ہے, یہ اسلام چمکا ہے, یہ اسلام ہم تک آیا ہے. بچے بھی قربانی دینے والے تھے. ایک لڑکی اپنی بہن اس کی سہیلی سے کہہ رہی ہے کہ میرے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور مجھے افسوس ہے کہ میرے ابا گھر میں مر رہے ہیں, انتقال ہو رہا ہے. بچیوں کا جذبہ تھا. ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے کہہ رہا ہے, ابا سے کہہ رہا ہے کہ جس کی والدہ نہیں ہے, والدہ نہیں ہے, والد ہے صرف, تو والد سے لڑکا کہہ رہا ہے کہ ابا جان اس وقت دعوت کا تقاضا ہے, دین کا تقاضا ہے, آپ اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے. بیٹے تم کیا, میں دن میں تنہا ہوں, پینے کے بچوں کے ساتھ کھیل لوں گا,
اور رات میں کچھ رات سو جاؤں گا، کچھ رات ہوتے ہوئے گزاروں گا، لیکن آپ اللہ کے راستے میں جائیے اور وہ گئے شہید ہو گئے، والدہ کے نہیں والد شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا کہ بیٹے تم اس کو مسئلہ نہیں کرتے کہ میں تمہارے باپ ہو جاؤں، ایسا تمہاری ماں ہو جائے، فاطمہ تمہاری بہن ہو جائے۔ اس طرح سے یہ اسلام پھیلا ہے، اس طرح سے اسلام دنیا میں زندہ ہوا ہے، اس کا تعلق قربانی سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امت کو ہدایت مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت کے دروازے بند ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ امت بے دینی سے نکل کر دین پر آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ امت باطل کے غلبے سے نکل کر راہ راست پر آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ دشمنوں سے اور اسلام کی اور محمد کی حفاظت ہو، لیکن اس کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج تو ایسی بیماری بن گئی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آلات کے ذریعے سے ہم دین پھیلائیں، آلات کے ذریعے سے امت کو باطل سے نکالیں، اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے اور راحت کی جگہ پر بیٹھ کے آلات کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ باطل امت سے نکل جائے، باطل سے نکل جائے امت۔ کہاں سے ہوگا؟ اس کی بنیاد تو قربانی ہے۔ والذی نجا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے راستے کی قربانی مجاہدہ یہی امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، دین کے چمکنے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم دیکھو کہ اپنے چاروں بیٹوں کو تیار کر رہی ہے کہ میرے بیٹوں میں نے تم کو پالا بڑا کیا، پرورش کی، جوان ہو گئے، میں نے تمہارے باپ کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی، تمہاری ماں کو میں نے رسوا نہیں کیا۔ بیٹے کہنے لگے اماں جان آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ یہ انسان کے بارے میں ماں کہنے لگی بیٹے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم کو بڑا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جاؤ، جان دے دو، اسی لیے تو میں نے بڑا کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو دشمن کو ماریں گے، دشمن تم کو ماریں گے، تم شہید ہو جاؤ گے، اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے اور تمہاری لاشیں زمین پر ٹکی ہوگی، میں آ کر تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی، اگر تمہارے سینے پر زخم دیکھوں گی تو میں تم سے راضی اور خوش ہو جاؤں گی، اور اگر تیر تلوار کے نشانات اور زخم تمہاری پیٹھ پر دیکھوں گی تو کبھی تم کو معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم نے اللہ کے راستے سے پیٹ پھیرا ہے۔ آج میرے دوستوں اسی لیے امت کو اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ امت اپنے ضروریات کو پورا کرنے میں، خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی پوری نہ کرے بلکہ اللہ کے دین کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دے، اپنی قربانی کی سزا بڑھائے۔ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم چنندہ کو کر لو یہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم سب مسجد وال جماعت کے ساتھی ہیں نا، یہ ارے سب مسجد وال جماعت کے ساتھی ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں؟ بتاؤ، آپ سب مسجد وال جماعت کے ساتھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کون ہیں؟ میں کہتا ہوں پوری دنیا کی سرزمین پر خوش نصیب اور سعادت مند لوگ وہ ہیں جو مسجد وال جماعت کے ساتھی، کوئی معمولی لوگ نہیں ہے آپ لوگ زمین پر دنیا کی کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، بہت بڑے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم شہر حیدرآباد میں زبان میں چل رہے تھے تو صبح فجر کے بعد 4-5 مسجدوں کو گئے، ایک مسجد میں گئے، وہ مسجد میں دیکھا، پوچھا ساتھیوں سے تو کہا کہ اس مسجد کے اطراف کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ 500 گھر اس مسجد کے اطراف میں، اگر ایک گھر میں 2 بالغ مرد تو کتنے ہو جائیں گے؟ 1000 ہوں گے۔ اور فجر کی نماز میں کتنے آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ 20 آدمی آئے صرف فجر کی نماز۔ کتنے آئے؟ کتنے ہی آئے؟ 180 اور
साथी 6 साथी मसीह पर के बैठे हुए थे, मशवरा कर रहे थे तालीम करेंगे, सर जोड़कर फिक्र कर रहे हैं। मैं उनसे पूछा कि तुम लोग क्या फिक्र कर रहे हैं बैठ? तो उन लोगों ने कहा कि हम ये फिक्र कर रहे हैं कि इस बस्ती के अतराफ में 980 लोग नमाज को नहीं आए, वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने वाले बच जाए। ये तो होती है ना फिक्र, मजेदार जमान की फिक्र। और ये फिक्र कितनी बड़ी है, ये फिक्र कितनी बड़ी है, इससे बड़ी भी कोई फिक्र दुनिया में है तो बता दो। जो अल्लाह से कटे हुए, अल्लाह के घर से दूर है, अल्लाह की इबादत को छोड़ रहे हैं, अल्लाह की बंदगी को छोड़ रहे हैं, उनको अल्लाह से जोड़े, अल्लाह के घर से जोड़े। बताओ इससे काफी अगर कोई है दुनिया में तो बताओ। अल्लाह के नजदीक में इससे कोई बड़ा काम है, इससे कोई बड़ी बात है? वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, तुम पे सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के बंदों को अपनी दावत दे। पूरी इंसानियत में सबसे बेहतर ये वो मसीहवार जमात है जिसको मामूल मत समझो। और फिर कैसा बनी मसीहवार जमात, कैसे बनी? अरे उस बस्ती में 1000 मुसलमान बालिग मर्द रहते थे, अल्लाह ने उन पर निगाह डाली और पसंद किया। कितने लोगों? 7-8 दोस्त। बताओ कितने चुनिंदा लोग हैं हम लोग? अरे है नहीं, कौन चुना हमको बताओ? वजीर आजम चुना, चीफ मिनिस्टर चुना, कोई बड़ा कंपनी चुना, कोई बानेट दुबई कोई कंपनी वाले चुने हमको? हम बहुत नहीं चुना, वो अल्लाह हमें चुना जो अपने नबियों को चुनता है, जो नबियों का इंतखाब करता है। जैसे नबियों का इंतखाब करता है, ऐसे ही आज लोगों का भी अपने काम के लिए अपना इंतखाब करते हैं। बताओ कितना मुकाम और मर्तबा है। अल्लाह को हम पसंद आए ना, अरे 1000 में से हम पसंद आ गए अल्लाह को। अल्लाह ने आपको पसंद किया, आपको चुना, आप क्या चाहते हैं बोलो? छोड़ के भाग जाए? भाग जाएंगे छोड़ के ये काम? किसी बनाने से भाग जाएंगे या नाम से चीज उड़ाएंगे? अरे बात करते हैं ना, सलाम करते भाग जाते, बाद में मस्जिद में जमात पकड़ लेते, नहीं तो दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ लेते। बचते रहते। इतने अच्छे काम से अपने आप को बचाना अच्छा है या करना चाहिए? आप सुन तो देखो, अल्लाह सुनते भी है, लेते भी है, मुंतखब भी करते हैं। जब नाकदरी करे, नापसंद करे काम को तो अल्लाह हटा कर देते। अल्लाह सब की पूरी उम्मत की इबादत बहुत डरते रहना है, मानते रहना है, सब नहीं चलने काम है, अल्लाह हमको चला रहा है। इसलिए आगे बढ़ने का इरादा करो, शुक्र ये है कि आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह हम अपनी कुर्बानियों को आगे बढ़ाएंगे। देखो अज़ाइम तो करें बैठ के कि हर महीना 4 महीने की जमात मस्जिद से निकालेंगे, फिर उनकी जमात बनाएंगे, 2 माह उसके बाद जमात बनाएंगे। सारे अज़ाइम हमने किए कि तालीम के हल्के भी बढ़ाएंगे, तालीम भी बढ़ाएंगे और नए नए मस्जिदों में काम शुरू करेंगे। बाद मस्जिद को बाद आंगनबाड़ी बनाएंगे। ये सब अज़ाइम और इरादे हमने किया है ना। अब बताओ ये अज़ाइम पूरे कैसे होंगे? अब कैसे होंगे पूरे करना है ना। हम बताएं तरीका, तैयार है इस पर अमल करने के लिए? तैयार नहीं सब इंशाअल्लाह। सबसे पहला नाम ये है कि अपने आप को रोजाना के वक्त के लिए फारिग करो। कि हम 2.5 घंटे दे देते, लेकिन अब इज्तिमा है इसलिए हम 8 घंटे देंगे। सब देंगे इंशाअल्लाह। 8 घंटे कौन देंगे बताओ? सब देंगे इंशाअल्लाह, तभी काम हो रहा होगा। 8 घंटे देंगे, एक ईमान वाले के पास जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे, सवालत करेंगे, टोपी को हाथ लगाएंगे और उसको सच्चा बुलाकर मस्जिद के माहौल में लाएंगे।
ہر مسلمان کو لائیں گے، یہ کام ہے، اگر یہ کرے تو پھر اجتماع کامیاب ہوگا نہیں، ایک کو لائیں گے، کسی مسلمان کو نہیں چھوڑیں گے، اور لا کے کیا کریں گے مسجد کے ماحول میں، اگر وہ آج نہیں آئے تو کل آئے، نہیں آئے تو پرسوں کا وقت مانگیں گے، لیکن وہ جو وقت دے دے اس وقت ہم اس کو ضرور یہ ماحول سے، کاروبار کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لائیں گے۔ جو اللہ کے قدم اٹھا دیا اللہ اس کو لے لیں گے، اللہ اس کو لے لیں گے، وہ چل کر آئے گا، اللہ کی رحمت اس کو دوڑ کر لے لے گی۔ ایک مسلمان اسلام پر باقی رہتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسجد کی جماعت میں شریک نہ ہو اور اللہ کے گھر میں نہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کے حاضر ہی یہ مسجد نبوی میں کہ نماز کو کون آئے کون نہیں آئے، تو معلوم ہوا کہ صرف ایک شخص مسجد میں نماز کے لیے فجر میں نہیں آئے، تو آپ نے کیا کیا بتاؤ؟ چھوڑ دیے، جانے دو اس کو۔ جیسے آپ 70% 80% نہیں آ رہے تو سب نمازی چھوڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہی بھاگ رہے ہیں اپنی نماز، دوسروں کی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، سب کو لگے گی فجر پڑھتے ہی کہ وہ کب اسکول چھوڑنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، کام کو جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، سارے کام کرے گی، یہ کام نہیں کرتے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ آج امت مسلمہ سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان آج بیوی بچوں کو وقت دینا جانتا ہے، گھر کو وقت دینا جانتا ہے، اور دوستوں کو وقت دینا جانتا ہے، رشتہ داروں کو وقت دینا جانتا ہے، دکان پہ تجارت کے لیے وقت دینا جانتا ہے، ملازمت کے لیے وقت دینا جانتا ہے، لیکن بھول گیا تو اللہ کے کام کو اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں۔ کتنی بڑی غلطی ہوگی، ارے غلطی ہے نہیں یہ، ایک مسلمان اللہ کے گھر کو وقت نہ دے، ایک مسلمان اللہ کے کام کو وقت نہ دے، تو پھر کیا کر رہا ہے؟ یہ تو زندگی ضائع کر رہا ہے، یہ تو زندگی ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے یہ طے کرنا ہے ہم کو کہ انشاءاللہ اجتماع کو عنوان بنا کر ہم ایسی محنت کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو جائیں گی، کریں گے انشاءاللہ 24 گھنٹے۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ مسجد نبوی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 24 گھنٹے آباد ہوئی، ایسے ہی ہماری مسجدیں بھی انشاءاللہ 24 گھنٹے آباد ہوگی، بند نہیں ہوگا، آباد ہوگی، ہر وقت اعمال مسجد میں ہوتے رہیں گے۔ دیکھو آج پوری رات امت گھروں میں دے رہی ہے، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ دشمن نے پلاننگ کی اور یہ بات چلا دی کہ لوگوں کو رات کے وقت ہوٹلیں آباد کرنا اور بے حیائی کی جگہ کو آباد کرنا سکھا دیا۔ ارے ایسے نہیں کرے، امت کا مان باطل پر لگ رہا ہے، انشاءاللہ لگ رہا ہے۔ ہمارے بڑے دعا مانگتے نا کہ اللہ امت مسلمہ کے جان مال کی حفاظت فرما، باطل پر لگنے سے بچا لے۔ آج ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن یہ دشمنوں کے طریقے پہ ہوتا جا رہا، ایک سنت کو ہم بٹھا رہے ہیں۔ یہ اجتماع اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ اجتماع اس لیے رکھا گیا ہے کہ امت کی عورتیں پردے میں آتی ہیں، کہ مسلمان خاتون بے پردہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی محنت ہوئی تھی کہ ایک نماز میں پردے کا حکم آیا تو دوسری نماز تک ایک خاتون بھی مدینے میں بے پردہ نہیں تھی۔ معاشرہ ایسا پاکیزہ تھا، ایسا صاف ستھرا آپ نے بنایا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے کہ ایک بدبو آ رہی ہے، خراب بو آ رہی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ایک بدبو آ رہی ہے،
ایسی بدبو نہ کسی کپڑے کے سڑنے سے آ رہی ہے، نہ کسی کھانے کے خراب ہونے سے آ رہی ہے، نہ کسی جانور کے مرنے کی بو ہے۔ یہ ایک نئی بو ہے، عجیب بو ہے جو کبھی ہم نے نہیں سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ مدینے میں کسی مسلمان نے دوسرے کی ریت کی ہو، اس لیے یہ بو آ رہی۔ ایسا ماحول پاکیزہ تھا کہ غیبت کی بو آنے لگتی۔ آج تو ساری مجلسیں غیبت سے بھری ہوئی، کوئی بدبو معلوم ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا معاشرہ گندا ہو چکا ہے۔ اس معاشرے کو پاکیزہ بنانا کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، اس سے معلوم کرنا ہے، معلوم کریں بے پردے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہماری معاشرت میں سنتوں کو لانا ہے، سنتوں کو مٹانا نہیں ہے ہمارا کام۔ یہ کام تو احیاء سنت کے لیے ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے، ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا خلاف سنت ہے، جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ اب بتاؤ، آج خلاف سنت ہم کام کر رہے ہیں اور سنتوں کو مٹا رہے ہیں، مال کر کے کر رہے ہیں، مال خرچ کر کے۔ مہینوں پہلے پلانی ہو رہی ہے کہ مال خرچ کرو، ٹیبل کرسی کا کرایہ دو، لوگوں کو دعوت دو اور سب مل کے آج ہم سنت کو مٹائیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کام تو احیاء سنت کے لیے ہے، یہ اجتماع تو احیاء سنت کے لیے ہے۔ رواجی طریقوں کو چھوڑنا ہے، آلات کے ذریعے دین نہیں پھیلے گا۔ موبائل سے ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے، موبائل کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر موبائل کی گندگیوں سے اپنے دل کو گندا کرو گے تو پھر اس دین میں دین کے مٹنے کا غم پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ کی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے دل کو بھی پاکیزہ بنانا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں کہ انشاءاللہ جتنی قربانی بڑھائیں گے عزائم پورے ہوں گے اور اجتماع کا فائدہ ہماری مسجد ہوگا۔ مسجد تیار ہو کہ ہماری مسجد کو اجتماع کا فائدہ ہونا۔ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ۔ 8 گھنٹے دینا ہے، ایک مسلمان کو دعوت دے کر کوئی چھوڑنے نہ پائے۔ 100% ایمان والوں کو دعوت دے کر مسجد میں لانا ہے اور مسجد میں لا کر تعلیم کے حلقے میں بٹھانا ہے، ایمان کے حلقے میں بٹھانا ہے، اس سے دعوت کی بات کرنا ہے، ایمان کی بات کرنا ہے اور پھر اس کی تشکیل کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے تشکیل کہ چلہ لگے ہوا ہے 4 مہینے کی تشکیل کرے، کہ کوئی چلے والا باقی نہ رہے کہ 4 مہینے کے جوڑ سے پہلے یا کم سے کم جوڑ سے اس کے 4 مہینے لگ جائے گا۔ یہ ہمارا ساتھی ہے، چلہ لگایا ہوا ہے، قربانی دیا ہوا ہے، ضائع ہو رہا ہے، یہ 4 مہینے لگیں گے تو مضبوط ہو جائے گا کام میں، مسجد کو وقت دینے والا بنے گا، 4 مہینے لگانے والا بنے گا، قواعد پورے ہو جائے تو باہر کے ممالک میں تقاضوں کو پورا کرنے والا بن جائے گا۔ اس کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے کہ یہ سیرودن چلے پر جتنے ساتھی ہیں سب کی انشاءاللہ تشکیل کر کے اس جوڑ سے پہلے 4 مہینے لگوائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو ہدف بناؤ، اس کو ہدف بناؤ۔ دیکھو ایک نعمت ہے، بہت بڑی سستا سودا ہے یہ۔ اگر ہم کسی کو 4 مہینے لگوا دیں گے اس کی زندگی اللہ قبول کر لیں گے اور ملکوں میں انتظام کے دروازوں کے بند ہونے کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اس کا جان و مال اللہ کے دین کے چمکنے میں، اللہ کے دین کے پھیلنے میں لگ جائے گا، یہ سارا حصہ ہمارے بدل میں ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا سستا کام ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ جتنے 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی ہیں جن کا ایک مرتبہ 4 مہینے لگا ہے ان کو دوسرے 4 مہینے کے لیے دے دیں گے ہم انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح جن کے 4 مہینے لگے ان کو تیسرے 4 مہینے کے لیے نکالنی ہے اس استعمال سے بھائی، تو پھر استعمال ہونا پوری کوشش پوری 8 گھنٹے ہمارے پاس کام بہت ہے، یہاں گھنٹے بھی نہ اپنی، بلکہ یہ طے کرو کہ ہم مسجد کو ہی
मस्जिद के ही हो जाएंगे। जो जरूरत के काम है जाके घर पे पूरा कर लेंगे, कारोबार के काम है कारोबार के काम पूरे कर लेंगे, फिर आपकी मस्जिद को अपना ठिकाना बना लेंगे। इससे बना क्या मुश्किल है? ये मुश्किल है ये काम। और अपनी भी तरकीब बनाओ कि मैं 4 महीने की जमात मजबूत लेकर जाऊंगा, महल्ले की अपने मस्जिद की बनाकर ले जाकर ऐसी मेहनत करूंगा, मंडल बिहार गांव एक मुसलमान तक पहुंचूंगा, ताकि वहां के लोग भी 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले, लगत जमाते बने तो 4 महीने लगा के बैठे हुए उन पर मेहनत करके उनको इस्तेमाल में लेकर आओ। 4 महीने की लगन जमाते ही लेकर इस्तेमाल में और 4 महीने लगा के महबाब को भी लेके आओ मेहनत करके। इसके लिए इस्तेमाल रखा गया है। ये बड़े ही लोग हैं जो 4 महीने लगाकर बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह ने इनको चुना है, इसकी महूम की वजह से वो बैठे हुए हैं। इनके ऊपर मेहनत सबसे अहम बात तो ये कि इनका फरोग हो जाए, चाहे इस्तेमाल से पहले हो या इस्तेमाल से। लेकिन आखिरी दर्जा ये है कि कोई भी वक्त लगाएगा, हमारा 4 महीने लगाएगा, शादी छूटने ना पाए, उस पर इतनी मेहनत करे, इतनी दावत दे, मस्जिद के माहौल में मस्जिद के अमाल से उसको जोड़े, उसको सेरोदा लगवा कर मस्जिद की आबादी की मेहनत में चलाते हुए आखिर दर्जे में उसको जरूर इस्तेमाल में लेकर आए। कोई 4 महीने वाला छूट देना करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर कि अल्लाह देख रहे हैं, हमारा असल में थकना हो, अल्लाह को हमारा थकना, हमारा चलना फिरना 8 घंटे गलियों में बदलेगी और एक ईमान वाले की जाकर खुशामद करना, ये अल्लाह को कितना पसंद आ जाए और अल्लाह को हम पर रहम आ जाए और अल्लाह अपने फैसले कर दे। इसमें कुर्बानी को जरिया बनाएंगे और हिदायत का काम करेंगे। इस मस्जिद से आमद के तकाज़े पूरा करेंगे। जब अच्छा फैसला कर लेंगे तो काम होकर रहेगा। देखो हमारे बड़ों के रोने पर, फिक्रों पर, थकने पर, कुर्बानी पर, मुजाहिदे पर अल्लाह ने हमारे को क्यों दिया था? अपने काम के लिए। हमारे ने ऐसे नहीं किया, काम बहुत पता है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी में इतनी कुर्बानी दी गई कि इस कुर्बानी के असरात इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। महमान होते हैं निज़ामुद्दीन में तो सर्दी की वजह से घर के सारे मेहमानों को दे दिए जाते हैं और घर वाले के हाथ जलाकर हाथ गुजारते हैं। ऐसे कुर्बानियाँ की गई। कुर्बानी से इनकी वजूद में आता है। फिर अल्लाह को ऐसे रहम आया मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह कि उनकी बात के किनारे पूरी दुनिया में चला गया। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह का हाल तो ये था कि ट्रेन में सफर करते तो मालूम होता लोगों को कि यहाँ हजरत की ट्रेन हो रही है, 15 मिनट ट्रेन रुकेगी, तो लोग दौड़े दौड़े भोपाल में आते थे कि हजरत को देखेंगे। हजरत 10 मिनट बात करके 5 मिनट तस्वीर करके 4 महीने की नगद जमा बना के रवाना की। ऐसा चलाएंगे अल्लाह कुर्बानी वालों की हो, जो कुर्बानी नहीं देगा उसकी बात नहीं चलेगी। किसी बात चलाते हैं अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की कि अपने बच्चों को छोड़ने का हुक्म छोड़ दिया मक्के के बाद। फिर जब हुक्म हुआ कि बैतुल्लाह तामीर करो तो आपने बैतुल्लाह तामीर की। उसके बाद कहा कि आप ऐलान कर दीजिए कि सारी दुनिया के लोग आकर मेरे घर का तवाफ करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कैसे होगा, मेरी बात कैसे पहुंचेगी, कैसे आएंगे? कहा कि तुम कुर्बानी वाले हैं, बात आवाज लगाना तुम्हारा काम है, दावत देना तुम्हारा काम है, दावत का पहुंचाना लेके आना ये हमारा। आज जाने में जाने लोग आपकी दुआ कर, आप अल्लाह ने कहा कि जो मांगे हम देंगे, दुआ कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी औलाद में ऐसे नबी को पैदा फरमा जो खादिम और तबलीग हो।
اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میری امت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. تو ہدایت کی اللہ ہدایت کا ذریعہ ہم کو بنائیں گے اور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے بشرطے کہ ہم قربانی پر آ جائیں. اسی طرح علماء کی بھی فکر کریں کہ ہم دعوت دیں گے, کچھ کی بھی دعوت دیں گے, 4 مہینے کی تشکیل کریں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. حضرت کہ جو سامنے والے سے متاثر ہو جائے گا وہ اپنی بات کرنے سے رہ جائے. متاثر نہیں ہونا اتنا بڑا مصروف ہے, اتنا بڑا غریب ہے, اتنے حالات میں نہیں, بلکہ وہ تیار ہوگا پوری رکھنا. 4 مہینے کی تشکیل ہر کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت سے ثابت ہے کہ ایک شخص میدان پہ اسلام لایا, جنگ کے میدان. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ اسلام لائے, اسلام کی جان دے دو اور کیا کرو. پوری زندگی کی تشکیل کر لی 10-15 منٹ کے مسلمان سے, پوری زندگی کی تشکیل. وہ جا کے جان دے دیے, اسلام کے شہید ہو گئے. اور آج ہم 50 سال کے مسلمان کو 4 مہینے کی تشکیل کر رہے ہیں. جا سکتا ہے, جا سکتا ہے, جا سکتا ہے, یہ اگر کام نہیں کر رہا تو کیا کرے گا؟ پیدا ہوا اس کے لیے, یہ تو دوسرے کاموں میں لگ گیا غفلت کی وجہ سے. اصل تو دعوت کا کام کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا کام ہے. اللہ کا کام نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے دنیا میں؟ صحابہ تو ساری زندگی اللہ کا کام کرے, ہم کو بھی اللہ کا کام کرنا ہے, ہم مسلمان سے کروانا ہے. پوری ہمت کے ساتھ, قوت کے ساتھ دعوت دے. ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے, ماحول نہیں دینے کی وجہ سے مسلمان ضائع باطل کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے. ہم کی چھٹی دیکھے, دین دیکھے اندر, اگر چھٹی کو ایسے چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہو جائے گی, سو جائے غلط کر جائے گی. لیکن اب کو زمین میں کرنا دو, یہ پانی دو, جو زمین ایسا درخت رہنا ہے, ایسا درخت اس سے نکلے کہ 50 سال تک لوگ اس سے نام کھائیں گے. ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے, ہر انسان کے اندر صلاحیت ہے, ہر ایمان والے کے اندر صلاحیت ہے. تھوڑی سی محنت کی ضرورت. اس استعمال کو غنیمت سمجھے, جس کو عنوان بنا کر ایک مسلمان کی تشکیل کرے کہ وہ میں کھیل جائے, وہ مسجد کو وقت دینے والا بن جائے, وہ اپنے بچوں کو مکتب میں تعلیم کے لیے بھیجنے والا بن جائے, اور ہر مسلمان گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم اصلاح. اگر مسلمان کے ہمارے دعوت شروع ہو جائیں گے تو باطل بہت نکل جائے گا. گھر سے باطل کو نکالنے کے لیے ہمارے دعوت کو قائم کرنا پڑے گا. باطل ہم آئے گا تو باطل چلا جائے گا, دین آئے گا تو بجلی نکل جائے گی, دعوت آ جائے گی تو پھر مسلمانوں کی دعوت قبول کرنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہر مسلمان کو دشمن ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ اس کو کیسے باطل کرنا ہے, اسلام سے نکالنے کی کوشش. میرے یہ ہم طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ استعمال کا عنوان بنا کر ہم ان کے مسجد کو دیں گے اور اپنے بچوں کے اطراف کو جتنے ایمان والے بھائی ہیں سب پر محنت کریں گے, سوچ کے 4 مہینے کی تشکیل کریں گے. وہ 4 مہینے کی آواز لگائی, اس لیے 4 مہینے کا جو ہے لگائیں گے. آپ پڑے گئی آواز, کوئی ٹرینی لگانے والا, کاروبار کرنے والا کتنی آواز لگائے گا اتنا جلدی سامان مل جائے. اگر محلے میں سے خاموش نکل گیا تو لے لیں گے, جام لے لیں گے, دن کا اس کا من خاموش رہیں گے تو نہیں نکلتا. خوب آواز لگاؤ, ایک مسلمان لگاؤ, بات سوچاؤ, پورے 4 مہینے نکلنا ضروری ہے. 4 مہینے نکلے بغیر زندگی نہیں بدلتا, زندگی کا وقت نہیں بدلتا. اس لیے ہر ایک دن تشکیل کرے اور علماء پر بھی محنت کرے کہ ہمارے مسجد میں کتنے علماء رہتے ہیں وہ ان کو جا کر دعوت میں لگا رہے لگائے, علماء ان کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے گالوائیاں سنائے, اجتماع کا مقصد سمجھائے اور ان کی بھی تشکیل کریں, ان سے بھی مسجد کے لیے وقت مانگیں
और अपनी शेरोदा जमातों की कसरत करे कि एक शेरोदा नहीं चलेगा, इसके बाद बढ़ाकर 2-2 3 शेरोदा लगाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लेके जाना और वो ढाई की मेहनत करने के बाद आखिरी दिन उनकी तशकील करना कि 4 महीने वालों का इज्तिमा है, 4 महीने की जमातें निकालना है लकड़ी में। आप भी इरादा कर लीजिए, नवंबर में भी 4 महीने की जमात जा रहे हैं, दिसंबर में भी 4 महीने की जमात मस्जिद से निकाल रहे हैं, जनवरी में भी 4 महीने की जमात निकलेगी, आपको भी 4 महीने जाना है। 3 दिन आमाल के रखने के बाद इतना असर दिन पर होगा कि आपके 4 महीने की दावत को कर लेगा। ऐसा शेरोदा जमातें ज्यादा निकालना है, हमको तैयार होना पड़ेगा कि इंशाल्लाह हम एक नहीं बल्कि हर महीना 3 शेरोदा लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और आप उसको रामपी से बढ़ा देना, हर महीना तक जाए शेरोदा, एक मर्दों के साथ भी लग जाए, मर्दाना जमात के साथ, एक मामूसुरा से मंडलों में जाएंगे, एक घर में भी आप करेंगे, वहाँ हमारे दावत को कायम करेंगे, वहाँ वस्तुआत को जोड़ेंगे, वहाँ बात करेंगे, उनकी तशकील करेंगे कि अपने बच्चों को, मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजो। 4 महीने या 4 महीने वालों का देख हो रहा है, इस्तेमा हो रहा है, हमारे बड़े आ रहे हैं। इस तरह से बात चलेगी। हमको तैयार होना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह मर्दाना जमात के साथ साथ शेरोदा जमात की सुन्नत भी जमातें को निकालेंगे ताकि इसमें हमारे दावत कायम हो जाए, हर घर तक मसूलातों की बात पहुँच जाए।
Buat company orang nak